اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک نمونہ دکھایا ہے، کیونکہ میں نے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، تو نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں آج کون سا دن ہے؟ آج کے دن کو مسیحی مذہب میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے دن کو ہولی تھرسڈے بھی کہا جاتا ہے، آج کے دن کو مونی تھرسڈے بھی کہا جاتا ہے، آج کے دن کو دا فیسٹ آف دا پاس اوور بھی کہا جاتا ہے، آج کے دن کو فسح کی عید بھی کہا جاتا ہے، آج کے دن کو پریسٹلی عید بھی کہا جاتا ہے کہ آج کے دن خدا نے دنیا میں کہانت کا عہدہ جو ہے وہ منصب کیا۔ آج کے دن کو دا ڈیز آف دا پریسٹ ہے کہ اپنے آپ کو حلیف کرنا، اپنے آپ کو عاجز کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا کرنا، اپنے آپ کو فروتن کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم مونی تھرسڈے کی بھی بات کرتے ہیں تو مونی کا جو مطلب ہی ہے وہ یہ ہے ڈو ایز آئی ہیو ڈن، جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی کرو، جیسا میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تم بھی دوسروں کے کیا کرو؟ پاؤں دھو۔ تو یہ ہے ہونی تھرسڈے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس اقتباس کو آگے تھوڑا سا کھولوں، تھوڑا سا آگے بیان کروں، میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں۔ پچھلا اتوار ہم لوگوں نے کون سا اتوار بنایا ہے جو کیا؟ پوم سنڈے نہیں، پام سنڈے، کھجوروں کا اتوار۔ اب یہ وہ اتوار تھا جب خداوند یسوع ناصری کا بیت لحم میں والہانہ اور شاہانہ استقبال کیا گیا۔ لیکن اس اتوار سے پہلے اگر ہم یسوع مسیح کے بیت لحم میں آنے سے پہلے اگر تھوڑا سا مطالعہ کریں تو کلام حق میں لکھا ہے کہ یسوع المسیح نے ایک مردے کو زندہ کیا تھا، اور وہ کون تھا؟ لازر۔ وہ کون تھا؟ لازر۔ یسوع المسیح نے لازر کو زندہ کیا، اور لازر کو زندہ کرنا جو تھا وہ یسوع المسیح کے لیے خطرے کا باعث بن گیا۔ اپنی طرف سے یسوع المسیح نے کیا کیا؟ اس کو زندگی دی ہے جس کو وہ بہت پیار کرتا تھا، اور قبرستان کے اندر جا کے جہاں پہ بہت تعداد میں یہودی لوگ اکٹھے ہوئے جمع ہے، اور وہ جب یسوع المسیح کو زندہ کرتے ہیں، لازر کو زندہ کرتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ اس پہ زیادہ ہی مان لے آئے کہ ہمارے مذہب میں تو 3 دن تک کوئی مردہ زندہ، 3 دن تک نبیوں نے بھی زندہ کیے ہیں، رسول بھی کرتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر 3 دن گزر جاتے ہیں تو چوتھے دن کوئی بھی شخص مردہ زندہ نہیں کر سکتا۔ تو یسوع مسیح نے چوتھے دن وہاں پہ مردے کو زندہ کیا، لازر کو قبر سے زندہ کیا۔ تو بہت سے یہودی جو تھے وہ علماء سے سوال کرنے لگے، ربیوں سے سوال کرنے لگے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے، کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا، آج تک تم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ 3 دن تک کا مردہ زندہ ہو سکتا ہے، 4 دن کا مردہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے سارے جو یہودی علماء تھے پریشان تھے، ربی پریشان تھے، علماء دین پریشان تھے کہ یہ انوکھا کام ہو گیا ہے جو آج تک ہم نے کبھی کسی کو بتایا نہیں ہے، کبھی پریچ نہیں کیا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہی نہیں ہے، تو یہ تو انوکھا کام ہو گیا۔ اس وجہ سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بہت سے یہودی اس کے پیرو ہو گئے، اور پھر یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا، ان کے جو علماء تھے، ان کے ربی تھے، فقیہ و فریسیوں کے جو قائد تھے، جیسے آج کل پوپ اور بشپ ہے نا، تو اس طرح کے اس وقت کے ان کے جو بڑے عہدوں پر جو پادری تھے انہوں نے فیصلہ کیا بہتر ہے کہ اس کو مار دیں۔ اس وجہ سے یسوع المسیح وہاں سے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں سے بھاگتے ہیں؟ بیتنیہ سے بھاگتے ہیں، اور ایک قبیلہ ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اسرائیلیوں کا قبیلہ، وہاں پہ جا کے چھپ جاتے ہیں، اور پھر یسوع مسیح ہر شام وہاں سے آتے تھے یروشلم میں، اور یروشلم میں آ کر کیا کرتے تھے؟ خدا کے کلام کی منادی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ سارا یہ کانٹیکس ہے۔ اب وہ
جب یروشلم سے ہم بات کرتے ہیں بیتنیہ کے گھر میں یسوع مسیح کا قیام کرنا، رکنا، آنا جانا، تو آج جو موقع ہے وہ عید فصح کا ہے۔ اب عید فصح کے ساتھ اس واقعے کا بڑا تعلق ہے، کیونکہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح کہاں پہ تھے؟ عید فصح منائی جاتی تھی یروشلم میں۔ اب بھی سارے جاگ رہے ہیں، جواب دے رہا۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، عید فصح کہاں منائی جاتی ہے؟ یروشلم۔ اور یروشلم سے بیتنیہ کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 2 میل، اور افرایم کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا؟ 1 میل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر بیتنیہ سے بھی اگر وہ یروشلم پہ آتے ہیں تو پاؤں تو گندے ہوں گے نا، ساری بات ہے۔ جب آپ یہاں سے گرین روڈ جائیں گے پاؤں پہ مٹی پڑتی ہے نا، تو فصح کے لیے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ کیا کرتے تھے؟ پاک رکھتے۔ اب یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارے لیے کیا کریں؟ فصح تیار کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ایک شخص ملے گا جس کے سر پہ گڑھا، اور وہ دسنا کہ آقا نے بھیجا کہ عید فصح کہاں منائے، تو وہ تمہیں بتائے گا کہ کس جگہ پہ کیا کرنی ہے، فصح تیار کرنی ہے۔ اب یہاں سے اصل میں شروع ہوتا ہے کہ فصح ہے کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فصح ہے کیا، کسی کو پتہ ہے؟ فصح کا مطلب ہے چھوڑ دینا۔ فصح کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ فصح کا مطلب ہے چھوڑ دینا۔ فصح کا مطلب ہے کہ جدائی پڑ جانا۔ فصح کا مطلب ہے کسی محافظ کا اس کے لوگوں سے پیچھے ہٹ جانا، تو یہ فصح۔ اور یہ فصح جو تھی یہودی لوگ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے ایک عظیم واقعے کی یاد میں۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک طویل عرصہ تک، اسرائیلی قوم نے طویل عرصہ تک مصر میں غلامی کی زندگی گزاری تھی۔ کتنی دیر تک؟ طویل عرصہ تک۔ تھوڑی آگے پیچھے ہوئی، طویل عرصے تک کیا کیا تھا؟ انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری تھی۔ کنہوں نے؟ مصریوں نے اور اسرائیلیوں نے۔ کہاں پہ زندگی گزاری تھی؟ مصر میں ایک لمبے عرصے تک انہوں نے غلامی کی زندگی بسر کی۔ اب اس واقعے کی یاد میں خدا نے ان کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ ہو بنی اسرائیلی قوم کو وہاں سے نکالنے کے لیے کیا کی؟ وہاں پر مشکلات میں سے ان کو ان کے اوپر آفتیں نازل کی، لیکن 9 آفتیں نازل کی، 10 آفتیں ٹوٹل کی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آفات کے نزول کے بعد بھی وہ وہاں سے نکل نہ پائے، ٹھیک ہے۔ آفتیں نازل کرنے کے بعد بھی وہ وہاں سے نکلنے نہ پائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ اذیتیں برداشت کی ہیں، وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور اس وجہ سے یہودی لوگ وہاں پہ فصح منایا کرتے تھے کہ خدا نے کیا کیا؟ ہمیں چھوڑ دیا یہاں پر کہ ہم مصیبتیں برداشت کریں، ہم دکھ برداشت کریں، ہم تنگیاں برداشت کریں۔ اور اس فصح کو یہودی ہر سال مناتے تھے۔ فصح کیا کرتے تھے؟ یہودی ہر سال مناتے تھے۔ اور اس فصح کے لیے یہودیوں کو یہ کوئی ایک دن میں فصح تیار نہیں ہو جاتی، یہودیوں کو ایک وقت لگتا تھا اس کو تیار کرنے کے لیے۔ وہ اس کے لیے 6 چیزیں لیتے تھے۔ نمبر 1 کڑوا ساگ۔ کیا؟ کڑوا ساگ لیتے تھے۔ اس کے بعد یہودیوں کو ضرورت پڑتی تھی کڑوے ساگ کے ساتھ ساتھ وہ 4 پیالے لیا کرتے تھے۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 4 پیالے، اور لیکن اس میں انگوروں کا رس ڈالتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر سیب، انار اور اخروٹ، بادام، خشک میوہ جات جو تھے وہ لیتے تھے، ان کو پیستے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے پاس وہ بھی فصح کی میز کے اوپر لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو بھی فصح کی میز پر کیا کرتے تھے؟ وہ خدا کے حضور میں لے کر آتے تھے۔ پھر اچھا، بے خمیری روٹی، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ بے خمیری روٹی۔ اب یہ بے خمیری روٹی جو ہے وہ بھی فصح کی میز کے لیے بہت زیادہ کیا تھی؟ ضروری تھی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے
جو پانچویں چیز ہے اس میں آ جاتی ہے ہمارے پاس انگوروں کی مہ. ٹھیک ہے، کیا انگوروں کی مہ. انگوروں کی مہ جو تھی وہ بھی بڑی خاص تھی، اور وہ بھی کیا کرتے تھے، اس کو لے کے آتے تھے خدا کی ٹیبل کے اوپر. پھر نمکین پانی، نمکین پانی وہ خدا کی ٹیبل کے اوپر لے کے آتے تھے. یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ چھ چیزیں جو ہے وہ یہ چیزیں عید فصح پر کیا کرتے تھے، جب مناتے تھے تو پہلے وہ ان کا ارینج کرتے تھے، تو پھر وہ فصح کے لیے کیا کرتے تھے، جب وہ ٹیبل پہ آتے تھے تو یہ ساری چیزوں کو استعمال کرتے تھے. اور ان ہر چیز کا ایک خاص مطلب ہے. اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ہر چیز کا مطلب بتاؤں، لیکن ہر چیز جو کہ وہ فصح کی میز پر لے کے آتے تھے اس کا ایک خاص مطلب تھا. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ کڑوا ساگ جو ہے، تو کڑوا ساگ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے وہاں پر کڑوی سبزیاں کھاتے رہے، وہاں پر ان کو کھانے کے لیے کچھ اچھا نہیں ملا، انہوں نے بڑی اذیت ناک زندگی بسر کی وہاں پر. پھر جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سیب، انار اور اخروٹ وغیرہ کا وہ پیسٹ بنا لیتے تھے تو وہ رکھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہم اس وجہ سے خدا کے حضور میں لے کے آئے کہ ہمارے جو آباؤ اجداد تھے وہ وہاں پر پیستے رہے ہیں. جس طرح کسی چیز کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چٹو وٹے میں پا کے جو تو مارتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ محنت کرتے رہے ہیں اور وہ وہاں پہ گارا پیستے رہے ہیں. گارا پیس کے گارا بنا کر کیا کرتے رہے، وہ مٹی پیستے رہے ہیں، گارا بنا کر کیا کرتے رہے، ادھر محنت و مشقت کی ہے بڑی عظیم. تو ہر چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو کیا ہے، خاص سمبل ہے. اور جو ایک اور جو چیز ہے میں نے مس کی ہے اس میں، چھٹی جو ضروری چیز ہے وہ ہے برہ. چھٹی چیز کیا تھی؟ برہ. جو چھٹی چیز ہے وہ برہ ہے. وہ برہ یہودی لوگ جو ہیکل میں لے کے آتے تھے فصح کے موقع پر، جس کا وہ انتظام کرتے تھے، وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور وہ اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ برے کو 1 سال سے کم عمر کی یا بکرے کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ، جب اس کو 1 سال سے کم عمر کا وہ لے کے آتے تھے تو اس کو خدا کے حضور کیا کرتے تھے، قربان کرتے تھے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں سالویشن مل گیا، آزادی کا سمبل، ٹھیک ہے، یا گناہوں سے معافی تو تھی فصح کے لیے چیزوں. اب یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو کیا کہا جاتا تھا، ربی. جب یسوع مسیح نے پہلا جو کیا کہتے ہیں ہیکل میں تعلیم دینا شروع کی تو کتنی عمر میں اسٹارٹ کیا؟ سوچ کے بتانا بھائی. اب آپ کی ازمائش ہے کتنی عمر میں؟ 12 سال کی. تو یسوع مسیح نے چھوٹی عمر میں خدا کا کلام پیش کرنا شروع کر دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ربی کہلانے لگے. اب یہودی روایات تو یہ بیان کرتی ہیں، یہودی تعلیمات تو یہ بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں میں کسی بھی شخص کو 40 سال کی عمر سے پہلے ربی نہیں کہا جاتا. کسی بھی شخص کو کتنی عمر سے پہلے؟ 40 سال کی عمر سے پہلے. تو یہ بندہ تو جو ربی ہے، لوگ اس کو 12 سال کی عمر میں کیا کرنا شروع ہو گئے، یہ ربی ہے. یہ کیا ہے؟ ربی ہے. اب یہ دیکھیں تصادم پایا جا رہا ہے، یہ بھی ربی ہے اور یہودیوں کا بھی کیا ہے. اب یہودیوں کے جو ربی تھے ان کے اپنے اپنے اسکول تھے، ان کے اپنے اپنے کالج تھے، وہ پڑھاتے تھے اپنے اپنے مدرسوں میں، ہیکلوں میں تعلیم دیتے تھے. انہوں نے اپنے اپنے اسکول بنائے ہوئے تھے. جس کو چاہتا تھا وہ شاگرد بناتے تھے، جس کو چاہتا تھا وہ شاگرد نہیں بناتے تھے. ان کا وہ اپنا ایک معیار سمجھتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ شاگرد ان کے پاس آئے، وہ خود چل کر شاگردوں کے پاس سے نہیں جاتے تھے. یہ تھے یہودیوں کے ربی. لیکن یسوع المسیح یہ بھی ایک ربی ہے. اب ان ربیوں میں اور ان ربیوں میں کیا فرق ہے؟ وہ ربی چاہتے تھے کہ شاگرد ان کے پاس آئے، لیکن یہ ربی چل کر خود اپنے شاگردوں کے کیا کہتا ہے، پاس جاتا ہے. اب یہ فرق ہے. یہودی ربی اپنے شاگردوں کا انتخاب خود کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور دل کرتا تھا تو کسی کو رکھتے تھے، دل کرتا تھا کسی کو. لیکن یسوع المسیح
ہم میں سے ہر ایک کو کہتے ہیں کیا کرو، اپنی خودی کا انکار کرو اور میرے پیچھے، اپنی خودی کا کیا کرو اور میرے پیچھے، بس اتنی سی بات. ڈفرنس ہے، میتھڈولوجی ڈفرنٹ ہے، طریقہ کار ڈفرنٹ ہے، تعلیم ڈفرنٹ ہے. اب پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تک کبھی بھی 3 دن تک تو مردہ زندہ ان کی تعلیمات میں تھا کہ ہو سکتا ہے، 4 دن کا مرا ہوا کبھی مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. تو یسوع مسیح نے وہ کر دکھایا جو کہ عام انسان نہیں کر سکتا، تو خدائی کام کر کے دکھایا کیونکہ وہ خود خدا تھا. اس وجہ سے آج جو ہم عید منا رہے ہیں ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہمارا خدا، ہمارا آقا، ہمارا ربی جس کے ہم پیروکار ہیں، وہ انسانی جسم لے کر آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں آیا، اور اس نے ہماری کیا کیا کہ اس نے ہمیں ہمارا اپنے شاگردوں کا جب جن کا اس نے انتخاب کیا تھا خود ان کے کیا کیے، پاؤں دھوئے تاکہ وہ بھی کیا کرے، عظیم فسح کا کیا کرے، حصہ بن سکے. اب یہ پاؤں دھونا جو ہے یہ ایک سمبولک نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑا بھید ہے. یہودی لوگ، میں نے بتایا تھا کہ یسوع مسیح کہاں سے یروشلم میں آتے تھے، بیتنیہ میں، ڈائریکٹلی وہ یروشلم میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو فسح منانے کے لیے ان کو ایک سفر طے کر کے آنا پڑتا تھا. وہ کہاں پہ؟ بیتنیہ سے یروشلم، افرایم سے، بیتنیہ سے. ٹھیک ہے، ان 2 جگہوں سے وہ ٹریول کرنے کے بعد، پیدل چلنے کے بعد کہاں پہ آتے تھے وہ؟ یروشلم. کہاں پر؟ یروشلم. افرایم سے کہاں پہ آتے تھے وہ؟ یروشلم، افرائیمی قبیلے سے. اچھا، اب جب یہ وہاں پر آتے تھے، اب یہ باتیں غور کیجیے گا، تو پاؤں پہ کیا لگ جاتی تھی؟ مٹی. پاؤں پہ کیا لگتی تھی؟ مٹی لگتی. اور کلام مقدس میں کئی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ شاگردوں میں آپس میں تصادم پایا جاتا ہے کہ ہم میں سے بڑا کون بنے گا، پایا جاتا ہے ہم میں سے اب بڑا کون بنے گا. تو یسوع مسیح دلوں اور گردوں کو جانچنے والے خدا ہے. ٹھیک ہے، یسوع مسیح کیا ہے؟ دلوں اور گردوں کو جانچنے والے کیا خدا ہے. وہ سوچوں کو، خیالوں کو، ارادوں کو پرکھنے والا رب. تو اب چونکہ یسوع مسیح یہ جانتے تھے یہ ساری بات، اور ان کو خدا کی طرف سے بھی پتا تھا کہ اب کیا ہے، وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم کیا کرے، جلال کو پہنچے. ابن آدم کیا کرے؟ جلال کو پہنچے، جلال دکھ اٹھائے اور سارا جلال جو اس کو ملے. اب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہودیوں کے جو ربی تھے، یہودی لوگ جب بھی فسح کے موقع پر آتے تھے نا، اکٹھے ہوتے تھے، تو وہ درگاہ سے اولٹروں کہا، ٹھیک ہے، وہ نیچے بیٹھتے تھے اور اپنے جو پاؤں تھے وہ پیچھے رکھتے تھے. کیا؟ جیسے آج ہم ٹیک ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے جیسے ہم بیٹھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے پاؤں ایسے پیچھے ہوتے تھے. وہ کھانے کی طرف اس پاؤں کو، یا ٹیبل کی طرف ان پاؤں کو، تو ایسے ہی وہ ڈبے میں بیٹھ جاتے تھے، اور درمیان میں جو فسح کی میز جو تھی وہ رکھ دی جاتی. اب جب فسح کی میز وہ درمیان پر رکھ دی جاتی تھی تو وہ ایک سمبل تھا کہ مٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ فسح کی میز تک نہیں آتی، اس حصے تک نہیں آ رہی جہاں تک فسح جو ہے گزرا نہیں جا رہی. سمجھ لگ رہی ہے آپ کو میری بات؟ جہاں پہ فسح کی یادگاری کی رسم ہو رہی ہے وہ نہیں، اس کو نہیں چلے گا. اب ان کو یہ ہوتا، اب شاگردوں میں اس بات پہ تھا کہ اب ہمارے پاؤں پہ کیا پڑ گئی ہے؟ مٹی پڑ. ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو جن میں یہ تصادم پایا جا رہا تھا کہ بڑا کون ہے، ان کو سکھانا چاہ رہے تھے کہ آج میں کیا کرتا ہوں تمہارے پاؤں. تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیا کی؟ پاؤں دھوئے اور ان کو بتایا کہ تم میں سے جو بھی بڑا بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو
چھوٹا کرے. جس طرح میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تم بھی کیا کرو ایک دوسرے کے پاؤں دھو. اور اگر تمہیں پتا ہو کہ میں کون ہوں, اگر تم مجھے جانتے ہو تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں خدا ہو کر, میں عرشی ہو کر ایک فرشی کا پاؤں دھو رہا ہوں, تو تم فرشی ہو کر ایک دوسرے کے پاؤں کیوں نہیں دھو سکتے؟ اگر میں خدا یعنی انسان ہو کر تمہارے پاؤں کو دھوتا ہوں تو تم انسان ہو کر بھی ایک دوسرے کے کیا کرو, پاؤں دھو. اگر میں خدا ہو کر اس قدر عاجز ہو گیا ہوں کہ میں زمین پہ آ گیا ہوں, تو تم جو زمین کے ہو وہ زمین پر ہی رہ کے ایک دوسرے کے ساتھ حلیمی, عاجزی اور انکساری کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ پھر یسوع مسیح نے کہا جاؤ جیسا میں نے تمہارے پاؤں دھوئے تم بھی کیا کرو ایک دوسرے کے پاؤں دھو. پھر یسوع مسیح نے آپ نے پھر ابھی جو ہم اس کا باقی حصہ جو نا ہم اشعیا ربانی میں ڈسکس کرتے ہیں. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. تھینک یو.